سیر گلشن کون دیکھے دستی طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العظيم. میرے محترم و معزز جملہ سامعین کرام، مجھے آج جس ایماں آفرین موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سند ہے آزاد ہونے کی. محترم و معزز سامعین کرام، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا ہے، مقصود کائنات ہے، روح قرآن ہے. آپ کا دامن ہر دور کے لیے دامن رحمت ہے کہ رب کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور آپ کی لطف و عطا سے ہر زمانہ مستفید ہو رہا ہے. ہر صاحب ایمان کے لیے آپ کی ذات ہر لحاظ سے مرکز عقیدت ہے. سارا زمانہ اس آرزو میں مچل رہا ہے کہ کاش ہمیں مدینے والے کی غلامی نصیب ہو جائے، کاش ہمیں سلطان دو عالم کی غلامی نصیب ہو جائے، کیونکہ یہ غلامی جشن شہنشاہی ہے، افتخار کچ کلاہی ہے، اور زمانہ اس حقیقت سے آگاہ ہے. محترم و معزز سامعین، بلا شبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دو عالم میں سرخروئی کی ضمانت ہے، کیونکہ آپ کی غلامی سے دکھوں سے آزادی ملتی ہے، ویران دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع روشن ہوتی ہے. آپ کی غلامی سے رنج و الام کے مارے منہ کو راحتیں نصیب ہوتی ہیں، اور آپ ہی کی غلامی سے مظلوموں کو شان درائی بخشتی ہے. سامعین عزیز وقار، جس قدر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اعلیٰ اعزاز کی بات ہے، اس کے لیے اتنی ہی اعلیٰ قربانی دینی پڑتی ہے. اور وہ قربانی کیا ہے کہ ہمیں اپنے دل میں، اپنے قلب میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجانا ہوگا. ہمیں قدم قدم پر اطاعت رسول کو اپنانا ہوگا، کیونکہ اطاعت رسول ہی اطاعت خدا بندی ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. اور محبت رسول ہی عین محبت الہیہ ہے کہ خالق کائنات فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور پھر جن لوگوں نے اپنے دلوں میں محبت رسول کو بسا دیا، جو اطاعت رسول کی تصویر بن گئے، انہیں ہی صحیح معنوں میں آزادی کی نعمت حاصل ہوئی، آزادی کی فضیلت حاصل ہوئی، اور وہی آقا کریم کی نگاہ میں محبوب تر ٹھہرے. کیونکہ تیری نگاہ جسے آشنائے ناز کرے، پھر وہ کیوں اپنی خوبی قسمت پہ ناز کرے، پھر وہ کیوں نہ اپنی خوبی قسمت پہ ناز کرے. محترم و معزز سامعین بذی وقار، آج جب ہم 1400 صدیوں کا اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں قدم قدم پر غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس شقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت ہر طرف آپ کو شاخ کی محبت کی
بہاریں نظر آتی ہے، کہیں صدیق اکبر کی صداقت نظر آتی ہے، کہیں حضرت سیدنا عمر فاروق کی عدالت نظر آتی ہے، کہیں حضرت عثمان غنی کی سخاوت نظر آتی ہے، اور کہیں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت نظر آتی ہے، کہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور عظیم شہادت، عظیم قربانی پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، جب آج دور جدید میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس شاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غازی علم الدین شہید کی صورت میں نظر آتے ہیں، کبھی غازی عبد القیوم شہید کی صورت میں نظر آتے ہیں، اور کبھی تحریک لبیک کے ہیرو غازی ملک ممتاز حسین قادری اپنی جان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب جب غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں، اپنے قلب میں آقا کی غلامی کو لے کر نکلے، آقا کی غلامی کو لے کر نکلے، آپ کی تعلیمات کو بسا کر نکلے، تو بر اعظم ایشیا سے لے کر یورپ تک جتنے بھی گئے آقا کی غلامی کا جھنڈا لہراتے ہوئے گئے، آقا کی غلامی کا جھنڈا گاڑتے ہوئے گئے۔ سامعین ذی وقار، آج حالات نے پھر غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائش سے دوچار کر دیا ہے۔ آج ہمارے علماء کو قیدوں میں بند کر دیا جا رہا ہے، دین کا درد رکھنے والوں کو قید میں بند کیا جا رہا ہے۔ آج کشمیر، فلسطین، برما، عراق اور دنیا بھر میں مسلمانوں کے کہیں بھی دنیا بھر کے مظلوم مسلمان ہمیں پکار رہے ہیں، ہمیں یہ آواز دے رہے ہیں کہ محمد عربی کے غلاموں، عشق محمد کا دم بھرنے والوں، ہم خاک و خون میں تڑپ رہے ہیں، ہمارے اوپر قیامت کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، تم ہمیں یہ غلامی کے زنجیروں سے نکالنے کب آؤ گے؟ سامعین ذی وقار، بلا تاخیر اب وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو دامن رسول سے وابستہ کر لیں، ہم آقا کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، کیونکہ یہی سہارا ہے، یہی سہارا ہے دنیا میں سرخروئی کے لیے، اور یہی ذریعہ ہے آخرت میں کامرانی کے لیے، کیونکہ تیرے در کے سوا آسودگی دل کہاں ملتی، زمانہ تیرے در پہ ٹھوکریں کھاتا ہوا آیا۔ وما توفیق الا باللہ۔ سیر گلشن کون دیکھے، دستی طیبہ چھوڑ کر سو